جنوبی افریقہ کے تیز ترین گیندباز اس کھیل پر مکمل طور پر حاوی ہیں کیونکہ نیدرلینڈ کی وکٹیں گرتی رہیں۔ جیرالڈ کوٹزی نے کولن ایکرمین کو آؤٹ کرنے کے لیے حملہ کیا جبکہ تیز گیندباز لونگی نگیڈی نے سائبرینڈ اینجلبرٹ کو آؤٹ کیا۔ کاگیسو ربادا نے 2 وکٹیں حاصل کر کے آج نیدرلینڈ کے بلے باز پر غلبہ حاصل کیا۔ پہلے اس نے وکرم جیت سنگھ کو آؤٹ کیا اور پھر فارم میں باس ڈی لیڈ ہیں۔ نیدرلینڈز کے بلے باز جنوبی افریقہ کے تیز رفتار حملے میں مشکلات کا شکار ہوئے۔ لونگی نگیڈی جنوبی افریقہ کے تیز رفتار حملے کی قیادت کر رہے تھے اور وہ اپنی ٹیم کو ابتدائی وکٹیں فراہم کرنا چاہتے تھے۔ نیدرلینڈ کے اوپنرز وکرم جیت سنگھ اور میکس او ڈاؤڈ نے محتاط انداز میں آغاز کیا اور سست حالات کے مطابق کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی دھرم شالہ میں آسمان صاف ہوا، 9 اوورز کے پہلے پاور پلے کے ساتھ میچ کو 43 اوورز تک محدود کر دیا گیا۔ نیدرلینڈ کے اوپنر وکرم جیت سنگھ اور میکس او ڈاؤڈ جلد ہی اننگز کا آغاز کر رہے تھے۔ جنوبی افریقہ بامقابلہ نیدرلینڈز کا میچ بارش کی وجہ سے کافی تاخیر کے بعد شروع ہوا، لیکن جیسے ہی کھیل شروع ہوا نیدرلینڈ کے اوپنر میکس او ڈاؤڈ اچھی حالت میں نظر آ رہے تھے۔ جنوبی افریقہ کے پیس اٹیک کی قیادت لونگی نگیڈی اور مارکو جینسن کر رہے تھے۔ کپتان اسکاٹ ایڈورڈز نے ناقابل شکست 78 رنز بنائے جبکہ رویلوف وین ڈیر مروے نے دیر سے کیمیو کے ساتھ اپنے وطن کو حیران کر دیا، جبکہ نیدرلینڈز نے آج ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے خلاف 245 رن کا مقابلہ کیا۔ ایڈورڈز کے رنز 69 گیندوں پر آئے اور ان میں 10 چوکے اور 1 چھکا شامل تھا۔ 38 سالہ وین ڈیر مروے، جنہوں نے وفاداری تبدیل کرنے سے پہلے پروٹیز کے لیے 13 ون ڈے کھیلے، 19 گیندوں پر 3 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 29 رنز بنائے، اس سے پہلے کہ وہ لونگی نگیڈی کے پیچھے کیچ ہو گئے۔ اپنے اب تک کے 2 میچوں میں جنوبی افریقہ نے اپنے حریفوں پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ سری لنکا کو اروند جیٹلی اسٹیڈیم میں اپنے پہلے مقابلے میں 102 رن سے شکست دی تھی اور 5 بار کے چیمپئن آسٹریلیا کو لکھنؤ کے ایکانا اسٹیڈیم میں 134 رن سے شکست دی تھی۔ دوسرا افریقی ٹیم بلے اور گیند دونوں کے ساتھ غیر معمولی فارم میں نظر آ رہی ہے۔ جہاں پروٹیز نے دونوں میچوں میں 300 سے زائد رنز بنائے، وہیں دوسرے میچ میں طاقتور آسٹریلوی کھلاڑیوں کو 177 رنز تک محدود کر کے بیان دیا۔ جنوبی افریقہ کے بالکل برعکس نیدرلینڈز کو اپنے 2 ابتدائی میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کے خلاف پہلے میچ میں نیدرلینڈ نے عمدہ بولنگ کی اور 3 تیز وکٹیں حاصل کی۔ اس سے پہلے سعود شکیل اور فخر زمان نے کھیل کو ان سے چھین لیا اور ایشیائی ٹیم کو 286 کے مجموعی اسکور میں مدد دی۔ ٹوٹل اور آخرکار 205 پر آؤٹ ہو گئے۔ دوسرے میچ میں کیویز کی جانب سے مضبوط آل راؤنڈ کارکردگی کی بدولت نیدرلینڈ کو آؤٹ کر دیا۔ نیوزی لینڈ نے اپنے 50 اوورز میں مجموعی طور پر 322 رنز بنائے، جس کا تعاقب نیدرلینڈ کی ٹیم نہ کر سکی تھی اور بالا آخر 223 رنز پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی۔ جنوبی افریقہ کی پلینگ 11 میں آج جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 کوئنٹن ڈی کاک، ٹیمبا بووما، راسی وین ڈیر ڈرسن، کوئنٹن ڈی کاک، ایڈن مارکرم، ہینرک کلاسن، ڈیوڈ ملر، مارکو جینسن، کاگیسو ربادا، کیشو مہاراج، لونگی نگیڈی، جیرالڈ کوٹزی۔ نیدرلینڈ کی پلینگ 11 میں آج پرفارم کرنے والے وکرم جیت سنگھ، میکس او ڈاؤڈ، کولن ایکرمین، باس ڈی لیڈ، تیجا نیدامانورو، اسکاٹ ایڈورڈز، سائبرینڈ اینجلبرٹ، رویلوف وین ڈیر مروے، لاگن وین بیک، آرین دت، پالوین میکرین۔ جنوبی افریقہ بامقابلہ نیدرلینڈز لائیو اسکور ورلڈ کپ 2023 کی کچھ اہم جھلکیاں۔ جنوبی افریقہ کے کپتان ٹیمبا بووما نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا انتخاب کیا۔ نیدرلینڈ کے اوپنرز وکرم جیت سنگھ اور میکس او ڈاؤڈ جلد ہی پہلی اننگز کا آغاز کر رہے تھے۔ بارش واپس ہونے کی وجہ سے میچ کو 43 اوورز تک محدود کر دیا گیا۔ لونگی نگیڈی جنوبی افریقہ کے حملے کی قیادت کر رہے تھے۔ نیدرلینڈ کے اوپنرز پویلین واپس چلے گئے جب کاگیسو ربادا نے وکرم جیت سنگھ کو آؤٹ کیا اور مارکو جینسن نے میکس او ڈاؤڈ کو آؤٹ کیا۔ کاگیسو ربادا نے دوبارہ حملہ کیا جب اس نے باس ڈی لیڈ کو آؤٹ کیا۔ جیرالڈ کوٹزی نے اپنی رفتار کا صحیح استعمال کرتے ہوئے کولن ایکرمین کو اطلاع دی۔ لونگی نگیڈی نے سائبرینڈ اینجلبرٹ کو برطرفی کر کے کھیل پر غلبہ حاصل کر لیا۔ مارکو جینسن نے تیجا نادامانورو کو ایک اور شراکت توڑنے کے لیے آؤٹ کیا۔ کولن ایکرمین نے نیدرلینڈ کے لیے حملہ کیا کیونکہ وہ ڈی کاک کی وکٹ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ رویلوف وین ڈیر مروے نے پہلے وار کیا۔
پال وین میکرین نے ایڈن مارکرم کو صرف ایک کے لیے کلین بولڈ کیا۔ مروے نے اپنے اگلے اوور میں رسی وین ڈیڈسن کو بھی 4 رنز پر آریان دت کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر دیا۔ ساؤتھ افریقہ ورسز نیدرلینڈ۔ نیدرلینڈ نے ورلڈ کپ 2023 میں ساؤتھ افریقہ کو 38 رن سے شکست دے دی۔ جب ان کی بلے بازی کی باری آئی تو پروٹیز نے عمدہ آغاز کرنے سے پہلے 12ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 44 رنز بنائے۔ ساؤتھ افریقہ وہاں سے سنبھل نہیں سکے کیونکہ ڈچ گیند بازوں نے ورلڈ کپ کے سب سے بڑے اپسیٹس میں سے ایک کو اسکرپٹ کرنے کے لیے ان کے درمیان لوٹ مار کا اشتراک کیا۔ ٹیمبا بابوما نے آخر میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیدرلینڈ کو کم ٹوٹل سے روک سکتے تھے لیکن گیند بازوں نے اپنی کارکردگی صحیح نہیں دکھائی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کوئی اسٹینڈ نہیں بنایا اور بہت زیادہ وکٹیں گنوائیں۔ جس طرح سے انہوں نے گیند بازی کی اس کا کریڈٹ نیدرلینڈ کو دیتا ہوں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ آسٹریلیا کے خلاف کلینیکل تھے لیکن یہاں اس کی نقل تیار کرنے میں ناکام رہے۔ شیئر کرتے ہیں کہ ان کی فیلڈنگ بھی بہترین نہیں تھی اور وہ بات چیت کریں گے اور کچھ سخت سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ اس نقصان کا تذکرہ کرتے ہوئے تکلیف ہوگی لیکن وہ سر اٹھا کر سفر میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ نیدرلینڈ کو بتاتا ہوں کہ اچھی تیاری کر رہی ہے اور امید ہے کہ وہ مزید اچھی کرکٹ کھیلیں گے۔ ساؤتھ افریقہ کی جانب سے شاٹ کا کچھ ناقص انتخاب تھا۔ انہوں نے اس ڈچ بولنگ کو کم کیا اور چیزوں کو ہلکا لیا جو ایک برا فیصلہ نکلا۔ ساؤتھ افریقہ کا اسکور 4 وکٹوں پر 44 رنز تھا۔ ہینرک کلاسن اور ڈیوڈ ملر نے ٹیم کو کھڑا کیا، کچھ امید دلائی، لیکن ایک بار جب ہینرک کلاسن کے آؤٹ ہو گئے تو سارا دباؤ ڈیوڈ ملر پر تھا جو اس پچ پر کمزور محسوس کر رہے تھے اور ان کی وکٹ نے کھیل کو تقریباً بستر پر ڈال دیا۔ نیدرلینڈ ایک اکائی کے طور پر کھیلا، وہ میدان میں شاندار تھے اور ساؤتھ افریقہ سے زیادہ جیت کے لیے بےتاب تھے۔ اس کھیل کا اہم موڑ وہ تھا جب اسکاٹ ایڈورڈز بیٹنگ کے لیے باہر نکلے۔ نیدرلینڈ 200 کے نیچے ختم کرنے کے لیے بالکل تیار تھے لیکن کپتان کے پاس دوسرے خیالات اور سب سے بہتر عزم تھا۔ اسکاٹ ایڈورڈز اور ڈچ ٹیل نے آخری 10 اوورز میں تقریباً 100 رنز جوڑ کر مسابقتی اسکور قائم کیا۔ اس نے صرف نیدرلینڈ کو رفتار دی جو پھر گیند کے ساتھ بدل گیا۔ جیتنے کے لیے اسپن جیسا کہ ہم نے دیکھا، نیدرلینڈز نے چیزوں کو سست رکھا، پچ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا اور ایک بار جب کوئنٹن ڈی کاک آؤٹ ہو گئے تو سیلاب کے دروازے کھل گئے۔ لوگن ویگن بیک صرف شاندار تھا، باقیوں نے بھی اپنا کام دل سے کیا۔ نیدرلینڈ کی طرف سے کام کیا گیا ہے، انہوں نے تاریخ رقم کی ہے اور اس ورلڈ کپ کی سب سے بڑی خطرناک بیٹنگ لائن اپ کو ڈچ معیار کی بولنگ کے خلاف فریشرز جیسا بنا دیا ہے۔ اس ورلڈ کپ نے ایک اور بڑا پریشر دیکھا ہے۔ نیدرلینڈ نے اس بار سب کو حیران کر دیا ہے۔ ٹیمبا بابوما کا کہنا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا میدان ہے اور اس کا دفاع کرنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ انہیں کلینیکل ہونے کی ضرورت ہے اور اسے ایک اور جیت کی تلاش ہے۔ کوئک انفارمیشن ٹی وی میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔